دنیا میں ہر جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو سعودی عرب میں، دبئی میں، جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، ایون کہ میں ابھی سری لنکا سے آیا ہوں، 2 لیکچر تھے وہاں. جس گلی میں رہ رہا تھا اس گلی کو اس وقت سجایا جا رہا تھا، لوہے کے بڑے بڑے راڈ لگائے جا رہے تھے. تو وہ سنگلی، سری لنکا کے اصلی بندوں کو سنگلی، ان کی لینگویج کو بھی بولتے ہیں، وہ بدھسٹ ہیں سارے. وہاں مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن منا رہے ہیں، جبکہ وہاں ساری مسجدیں انہی کی ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد النبی کنہیا لال جیسا دن ہے، لیکن پھر بھی وہاں بھی میلاد ہو رہا. تو جتنا مرضی آپ یہ خود پلیز ذرا ریسرچ کر لیجیے. ایسا مت سوچیے کہ یہ آج شروع ہوا ہے. منع کرنے والے 1922 سے شروع ہوئے ہیں. میلاد النبی تو بہت پہلے سے شروع، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے. خیر میں ان کے آنے تک آپ کا تھوڑا سا وقت لے رہا تھا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اور ہمارے درمیان جو ہستی ہیں، ٹی وی جو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ انہیں بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مفتی محمد اکمل مدثر العالی Ustad al-Ulama is an Islamic scholar from Pakistan. He is a mufti and currently he is working as the director of Al-Furqan Scholar Academy, Karachi, which he established in 2006. He also presents TV series, Ahkam Sharia and fiqh-based TV programs of ARY QTV. He is one of those. He was born on Sunday, 5th May 1968, according to Wikipedia, in Karachi, Pakistan. He received contemporary education in Karachi and completed chemical engineering. In the beginning of his religious career, he served in the preaching activities with Dawat Islami. In the beginning, he got Islamic education from Mufti Riyaz, principal. Then he went to Lahore, where he got enrolled in the Sunni Madrasa, Jamia Nizamiya Rizviya, Lahore, from 7 years. آپ بہت بڑے اسکالر ہیں. آپ نے کچھ مولوی ہوتے ہیں، صرف مولوی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر اس رستے کو جو ہے وہ چنا. اور جامعہ نظامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. ہم کبھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں. ویسے میں نے سارا پڑھا جامعہ نینیا سے. ڈاکٹر سرفراز نینی شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم ہیں. اور حضرت جو ہے مفتی صاحب، یہ جامعہ رضویہ یہ بھی ہمارا نظامیہ، یہ بھی بہت بڑا ہمارا مدرسہ ہے اور بڑا قدیم مدرسہ ہے. وہاں سے انہوں نے پڑھا. اس کے بعد پھر یہ دین کی تبلیغ کے لیے چل پڑے UK کے اندر. وہاں بھی ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ARY پہ روزانہ مختلف انداز میں. اور کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو حضرت نے چھوڑا ہو. Allah the Almighty has blessed the humanity with such personality who have dedicated their lives to guide the mankind to the straight path which they had forgotten. All the prophets of Allah Ta'ala had performed the same duty of guiding the humanity to the way of salvation. Our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and the final messenger of Allah Ta'ala. And after him, this noble task has been assigned to the scholar, ulama of this ummah. Beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam declared the scholars as his inheritors and the inheritors of all messenger. Among these intellectual inheritors of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the name of the great personality who almost created or revolution in the society by his books, speeches and TV programs. The great scholar and cleric of the present era, Ustazul Ulama, Allama Mufti Muhammad Akmal Madani. میں آپ کے نعرے کی گونج میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا اور بلند آواز سے استقبال کیجیے اپنے مہمان کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب.
العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں حضرت کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بڑے کلمات سے چھوٹے سے آدمی کا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ جیسا یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے ویسا بنا دے، اور آپ سب کو بھی مشکور ہوں کہ رات کے اس پہر آپ بیٹھے ہیں اور بیان سن رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا خصوصاً بہنوں سے کہ تھوڑی دیر خاموش رہ کر بیان سماعت فرمائیں۔ ویسے تو یہ التجائیں اکثر عورتوں کے سامنے بیکار ہی جاتی ہیں، لیکن چلے ایک رسمی کارروائی ہی صحیح۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم لوگ سنتے کم ہیں، ریکارڈنگ پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے انشاءاللہ غور سے سنیں گے، اور یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے۔ اس وقت اسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت برکتیں اس محفل پہ نازل ہو رہی ہیں، آپ اکیلے جا کر کتنا ہی اس کو سنیں، آپ کو وہ برکت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ریکارڈ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ کسی محفل اور مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کے آداب میں سے یہی ہے کہ بہت غور سے بیان کو سماعت فرمائیں، آپس میں گفتگو نہ کریں، موبائل پر کالز وغیرہ اٹینڈ نہ کریں، بلکہ موبائل کو بند ہی کر دیں، اور درمیان سے بلا ضرورت اٹھ کر نہ پیچھے جائیں نہ آگے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو چند باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، انہیں بغور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں ایک جگہ کیمرہ لگا کر، تو ویڈیو شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی جتنا بیان کو سننا شاید نفع بخش ہوگا۔ ایک دفعہ درشی پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ میں نے سورہ قدر کی ابتدائی آیات پڑھی، شاید آپ کو تعجب بھی ہوا ہوگا کہ میلاد کے موقع پر سورہ قدر کی تلاوت۔ اس کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کچھ اس طرح ہے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب قرآن نازل ہوا تو وہ رات اتنی متبرک ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اگر کوئی عبادت کرے اس سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا کہ واقعہ تو ایک دفعہ ہوا تھا، لیکن جب جب قیامت تک وہ رات آتی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول جدید ہوتا رہے گا۔ تو سوچئے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ قیامت تک کے لیے بابرکت ہو جائے، تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لائے اس رات کی برکات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں قرآن ہی یہ درس دے رہا ہے کہ جس رات میں کوئی خصوصی، جس دن میں کوئی خصوصی واقعہ ہو، جب وہ رات کا یا دن کا عیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات جدید ہی نازل ہوں گی۔ لہذا جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے۔
میں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے زمینوں پر آ رہے ہیں. اطراف میں بزرگ ہستیوں کی میں نے زیارت دیکھی. مجھ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور فرماتی ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کا جسم اقدس بالکل ہر قسم کی آلائش سے پاک و صاف تھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہیں اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں اٹھائے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے وقت جتنی عورتیں حاملہ تھیں، پیگننٹ تھیں، سب کو بیٹے عطا فرمائے. اور وہ سال انتہائی قحط کا سال تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو عرب اس بات پر گواہ ہیں کہ اتنی فصل ہوئی، اتنا چارہ ہوا اور ہمارے اونٹوں نے اتنا چرا کہ ہمیں گمان ہوا کہ چربی کی کثرت کی وجہ سے ان کے جسم پھٹ جائیں گے. تو اس کو سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور خوشی کا سال ہے. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ لینے کے لیے مکہ المکرمہ آئیں. اور یہ ضمناً آپ کو میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ماں پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے. اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول کر لیتا ہے تو ماں پہ لازم نہیں کہ وہ دودھ پلائے، جیسے کہ عربوں میں دستور تھا. یہ واقعہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس معاملے کو قائم و دائم رکھا تو یہ عین شریعت بن گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے مرضعہ کے پاس بھیجے گئے اور وہ دودھ پلایا کرتی تھی. تو عربوں میں دستور تھا کہ دائیاں گاؤں سے آتی تھیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں میں جو لینگویج تھی عربک لینگویج بالکل خالص تھی، فصیح و بلیغ عربک. اور شہروں میں چونکہ باہر کے قافلے آتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ذرا الفاظ دوسری قوموں کے بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ فصاحت باقی نہ رہی تھی. تو اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ دائیاں لے جائیں اور بچوں کو دودھ پلائیں اور وہ دودھ کے ذریعے فصاحت و بلاغت بچوں میں داخل ہو. لہذا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں کہ جب میں گھر سے چلی تو جس گدھی پر میں سوار تھی، یہ مدارج النبوت کی روایت کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ اتنی لاغر تھی کہ میں تمام عورتوں سے پیچھے رہ گئی تھی. اور سب کے پاس اونٹنی اور جانور تھے، وہ تیز تیز چلی گئی مکے اور میں پیچھے. اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی جو دودھ بالکل نہیں دیتی تھی کیونکہ کھلانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. اور بھوک کی وجہ سے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی. خالی پیٹ میرا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، میرے شوہر تھے اور میں تھی. اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ ہم رات کو پیٹ بھر کر سوئیں، کھا کر سوئیں. تو پھر ہم رات کو جاگا کرتے تھے بھوک کی تکلیف کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جب میں مکہ المکرمہ آئی تو چونکہ عورتیں جلدی جلدی پہنچ گئی تھیں تو انہوں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو لیا اور سب نے سنا کہ یہ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے. تو عورتوں نے گمان کیا کہ شاید وہاں سے تو ہمیں اتنا کچھ نہیں ملے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کے عورتوں نے چھوڑا. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں مکے میں داخل ہوں مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی بچہ باقی ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ باقی رہ گیا ہے اور یتیم بچہ ہے. تو میں نے شوہر سے مشورہ کیا کہ ان کو لوں یا نہ لوں. تو میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو چھوڑتے نہیں، ہم لے ہی لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے کا کیا فائدہ. تو کہتی ہیں جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو آپ سب ریشم میں لپٹے ہوئے تھے. اور کہتی ہیں جیسی میں نے گود میں لیا ایک نور نکلا جس نے اطراف کو روشن کر دیا. اور جب میں نے آپ سوئے ہوئے تھے، جب آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سرکار مسکرائے اور اپنی آنکھیں کھول دی. کہتی مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے فوراً ارادہ کر لیا کہ میں اس بچے کو لے کے جاؤں. اور کہتی ہیں کہ میں بھوکی تھی، پیاسی تھی، میرے دودھ نہیں اترتا تھا، لیکن جیسی میں نے ان کو گود میں لیا میرے دودھ اتر آیا اور میں نے بچے کو ایک طرف سے دودھ پلایا. جب فارغ ہوئی تو پھر دوسری طرف سے دودھ دینے لگی تو آپ نے انکار کر دیا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ایک بیٹا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گود میں ہیں، لیکن شعوری بلوغت کا عالم یہ ہے کہ دوسرے پستان سے اس لیے دودھ نہیں پی رہے کہ میرے بھائی کا حق مارا جائے گا، اور سرکار نے اس کو چھوڑا اپنے بھائی کے لیے. اور کہتی ہیں اس کے بعد میں اس کو لے کے جب اپنے شوہر کے پاس آئی تو میرے شوہر بھی دیکھ کے فریفتہ ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ. اور کہتی ہیں جب ہم اونٹنی کے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹنی جس کا پیڑ دبا ہوا تھا، پسلیاں باہر تھیں اور تھن سوکھ گئے تھے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور ہم نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس رات ہمیں بڑی گہری نیند آئی. اور میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم کتنے بابرکت بچے کو لے آئی ہو، دیکھو کیسی اس کی برکت ظاہر ہوئی ہے. صبح جب ہم واپس جانے لگے تو میں اپنی گدھی پہ سوار ہوئی، وہی گدھی جو بالکل لاغر تھی، مردار سی تھی، لیکن جیسی میں سرکار کو لے کے اس پہ بیٹھی، اس نے اپنا سر اٹھایا اور انتہائی اکڑ کر چست و توانا ہو کر تمام عورتوں کی سواریوں سے آگے نکل گئی. تو عورتیں حیران ہوئی، کہنے لگی کہ حلیمہ یہ تو نے وہی گدھی لی ہے نا کہ جس پر تم آئی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل یہ وہی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ سوار نہیں تھا، اب یہ سوار اس پر ہے. اور اس گدھی نے فصیح زبان میں کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھ پر کون سوار ہے؟ مجھ پہ سید العالمین سید المرسلین سوار ہے. اور کہتی ہیں جب میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزری تو کعبۃ اللہ سرکار کے لیے جھک گیا، اور میں جس وادی سے گزرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی کو سرسبز و شاداب کر دیتا تھا. اور جب میں گھر لے کر آئی تو میں اپنے جانوروں کو جس وادی میں چرنے بھیجتی تھی اس میں اتنا چارہ ہوتا تھا کچھ انتہا نہیں. تو لوگوں میں معروف ہو گیا کہ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں یا حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں اس وادی میں اپنے جانور کو بھیجو کیونکہ اس وادی میں برکت ہے. تو ان سے تھوڑا سا آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی پیدائش پر عورتوں کو لڑکے عطا فرمائے، قحط سالی کو دور فرمایا، ناتواں کو توانا کر دیا، کمزور کو مضبوط اور طاقتور کر دیا، تو جب جب یہ اوقات آتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں اسی طرح نازل ہوتی رہیں گی. ارے تکبیر، ارے رسالت. تو اس لیے ایسے جب مواقع آئیں تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو آپ میں سے بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہوں گے، جب سیزن آتا ہے تو پھر آپ اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نیکیوں کے جو سیزن آتے ہیں اس میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو جو شریعت نے خوشی کے اظہار کے جائز طریقے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں سے اظہار خوشی کرنی چاہیے. مثلا آپس میں مبارکباد دینا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا، نعتیہ محافل کا انعقاد، کھانا بنانا، لوگوں کو کھلانا، نیت یہ کرنا کہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں لیکن ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے سرکار اظہار عاجزی کرتے ہوئے اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں. حالانکہ کون سرکار پہ احسان کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے عزت افزائی ہے کہ سرکار ہماری خدمت کو قبول فرما لے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو اتار دیا، دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت خود عطا فرمائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی اگر خدمت کرتا ہے اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں اور کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں، بدلے میں عطا فرما دیا کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر وہ خوش دلی کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، جیسے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیکار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و عطا سے بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری مقبول ہو گئی تو پھر سرکار فیض جاری فرما دے. حضرت ربیع بن سلیمان ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہا تھا، میرے شہر کے قافلے والے ساتھ تھے. ہم ایک جگہ کہیں ہم نے پڑاؤ ڈالا. پہلے زمانے میں گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے حج کے. تو ہم نے کہا چلو تھوڑی دیر ٹھہر کے آرام کر کے پھر نکلتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ سفر جاری رکھیں گے. تو میں بازار کی طرف نکل گیا.
تو میں نے دیکھا کہ کچرے کے ڈھیر پر ایک عورت ایک جانور، مردار جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے، اور فرماتے ہیں وہ گدھا تھا، اس کا گوشت کاٹ کے تھیلے میں رکھ رہی تھی۔ تو میں نے دل میں گمان کیا ایسا تو نہیں کہ یہ عورت کوئی ہوٹل کی مالکہ ہو اور یہ مردار کھلا رہی ہے لوگوں کو، چلو پیچھا کرتا ہوں تاکہ اس کے جرم پہ اس کی گرفت کروں۔ تو کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، اس عورت کا حال بہت ہی مفلوق قسم کا تھا، مفلوق الحال تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک گلی سے گزر کر ایک پرانے سے مکان کے سامنے پہنچی، دروازہ بجایا، دروازہ کھولا تو 3-4 لڑکیاں دروازے پر آئیں اور ان کی حالتیں بھی بڑی نازک تھیں، اور وہ عورت اندر داخل ہو گئی۔ کہتے میں قریب آیا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو وہ عورت اپنی بچیوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا لو اسی کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو کہتے ہیں جب یہ میں نے بات سنی تو میرے دل پہ کوئی چوٹ سی لگی، تو میں نے دروازہ بجایا اور کہا کہ اللہ کی بندی تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ تم دروازہ کھول۔ اس نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں ایک مسافر ہوں اور میں نے آپ کی بات سن لی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جائیے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں ہوں سید زادی، آل رسول میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تنگدستی ہم پر غالب آ گئی، اور خاندانی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کروں۔ 4 دن کا فاقہ ہو گیا ہے کہ میں اور میری بچیوں کے منہ میں ایک کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی ہے، تو آج انتہائی مضطر اور مجبور ہو کر میں کچرا دان پر گئی اور ایک گدھے کا گوشت کاٹ کے لائی ہوں کہ اس حالت میں ہمارے لیے گوشت کھانا جائز ہے۔ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کی برکت پوری کائنات کھا رہی ہے، پوری کائنات میں سرکار کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہو، اور ان کے خاندان کی بچیوں کی یہ حالت ہو۔ تو میں نے کہا بہن تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میں بھی آتا ہوں۔ کہتے میں واپس گیا اور فوراً میں نے اپنے پاس 600 دینار تھے، میں نے وہ دینار سے آٹا وغیرہ خریدا، سامان خریدا، اور جو پیسے بچے اسی آٹے میں دبا دیے اور سب لا کے خاتون کو کہا کہ یہ آپ پکائیں، اور واپس آ کے اپنے قافلے والوں سے کہا چونکہ پیسے نہیں بچے تھے، کہا کہ میرا ارادہ بدل گیا، میں حج پہ نہیں جا رہا۔ تو سارے کہنے لگے کہ ربی تیرا دماغ خراب ہو گیا، اتنے قریب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہونا قطعاً غیر مناسب ہے، یہ تم نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ لیکن میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں جاتا ہوں۔ چلے گئے، میں وہیں ٹھہر گیا اور میں نے کہا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، واپس آؤ گے تو پھر ساتھ ہم گھر چلیں گے۔ میرے خاندان والے برادری والے گئے، حج کر کے واپس آئے۔ کہتے ہیں جب قافلے واپس آ رہے تھے تو احساس محرومی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکلا، تو میں استقبال کے لیے گیا، پہلے کچھ دوسرے لوگ آئے، میں نے کہا مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا ربی کیسی باتیں کرتے ہو، یہ کیسی دعا دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو منزل پر آ کر بھی محروم رہ گیا۔ کہنے لگے محروم کہاں، کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ تو میں نے کہا میں تو گئے ہی نہیں۔ کہا کہہ رہے کیسی باتیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں میرے برادری والے لوگ آ گئے، میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا ربی کیسی باتیں کرتے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ رمی جمرات پر نہیں تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ آب زمزم نہیں پیا؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگے ربی کیسی باتیں کرتے ہو، جب بارگاہ رسالت میں حاضری کا موقع آیا تو کیا تم میرے ساتھ روضہ انور پہ حاضر نہیں تھے؟ اور یہ کیا تم نے تھیلی مجھے نہیں پکڑائی تھی؟ لو اپنی امانت واپس لو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں تھیلی مجھے دی گئی، میں لے آیا، دیکھا تو اس میں بہت سارے دینار تھے، ایک روایت میں کہ 6000 دینار اس میں موجود تھے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ کہتے ہیں میں آ کر سو گیا، عجیب شش و پنج کے عالم میں تھا کہ رات میں میری قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی اور میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار نے قریب آ کے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا ربی یقین کیوں نہیں کر لیتا، آخر ہم کتنے گواہ قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تو نے میری ایک خاندان کی بچی کے لیے قربانی دی اور اس سید زادی کے لیے اپنے حج کو چھوڑا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا ہی رہے گا، اور فرمایا کہ تو نے 600 دینار دیے، ہم نے تجھے 6000 دینار دیے،
اور پھر سرکار نے فرمایا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے کہ جو سرکار کے ساتھ معاملہ کرے گا سرکار اس پہ کرم نوازی فرمائے گا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تو پھر یاد رکھ المرء مع من احبا، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ غم ہے، نہ وہ خوف میں ہیں، نہ آخرت میں کچھ غمگین ہوں گے۔ علماء آیت حدیث کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے دوستی رکھیں، محبت رکھیں، اسی لیے کہ جب یہ میدان محشر میں آئیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں خوف اور غم سے معمون فرما دے گا، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت رکھے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ اپنے محبوبوں کو نجات دے اور ساتھ رہنے والے کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اس لیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکومت نظر آئے گی کہ جو حکومت نہ پہلوں نے کبھی دیکھی نہ بعد والوں نے کبھی دیکھی۔ یقینی سی بات ہے کہ جو سرکار کے لیے تڑپتا رہے، جو سرکار کے لیے محبت کا اظہار کرے، جو سرکار کے لیے پیسہ خرچ کرے، جو سرکار کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو امتوں کے اعمال نبیوں کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہوں تو وہ امت کے لیے دعا فرمایا کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ اعمال سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ دیانتداری سے بتائیے آپ کے بچے کی سالگرہ ہو رہی ہو اور میں $5000 کا ایک تحفہ لا کے آپ کے بچے کو دوں، آپ کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے بھئی، دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ میں آپ کو تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو آپ کے بچے کو تحفہ دے رہا ہوں، لیکن بچہ تو آپ سے تعلق رکھتا ہے نا۔ تو جو اللہ کے حبیب کا میلاد بنائے، محبت کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم کیوں نہیں فرمائے گا؟ اور جب میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور شان ظاہر ہوگی، جو اپنے بھی مانیں گے اور پرائے بھی مانیں گے۔ مسلم شریف اٹھا کے پڑھیے، 5-6 حدیثوں کا میں مجموعہ ذکر کر رہا ہوں، سب کو مکس کر کے ملا کر، الگ الگ الفاظ میں ہے، میں ان کو ملا کر ذکر کر رہا ہوں کہ اعمال سب وہاں جمع ہو جائیں گے، اعمال کا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو آپس میں مشاورت کریں گے کیا کریں۔ تو کوئی ایک مشورہ دے گا، ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں کہ وہ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے حساب و کتاب تو شروع کروائیں، آگے کا معاملہ تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے سب وہاں جمع، چرندے، پرندے، درندے، جنات اور کروڑ فرشتے اس میدان محشر میں جمع ہیں۔ اور اتنے بڑے میدان میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا کس قدر مشکل کام، رش سے نکل کر جانا۔ اگر تصور کریں اگر پیچھے والا آدمی اٹھ کر یہاں تک آئے تو اسے بھی دقت ہوگی، حالانکہ یہاں بہت کم لوگ ہیں، یعنی اتنے زیادہ لوگ تو نہیں جتنے میدان محشر میں ہیں، کتنی مشقت سے وہاں پہنچیں گے۔ جب یہ سارے چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے اور فریاد کریں گے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش، آپ فرمائیں گے کہ نہیں، آج یہ منصب میرے پاس نہیں، میں تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، یہ منصب میرے پاس نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کریں۔ اب یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام سے فریاد کریں گے، وہ کہیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب سب ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کریں گے، پھر وہاں پہنچیں گے، ان سے فریاد کریں گے، آپ فرمائیں گے منصب آج میرے پاس بھی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے یہ منصب میرے پاس نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد ہوگی تو وہ کہیں گے کہ یہ منصب آج میرے پاس بھی نہیں. آج اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی سارے گناہ بخش دیے ہیں. وہ انشاءاللہ ضرور تمہاری شفاعت کریں گے. اب یہ سارا مجمع سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا اور فریاد کرے گا. ہمارے سرکار جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منصب آج میرے پاس بھی نہیں، فرمائیں گے انا لہا، ہم میں شفاعت کے لیے ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میں ہوں شفاعت کے لیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز پاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. اور سرکار فرماتے میں شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ اولاً فرمائے گا حبیب اگر کسی کے قلب میں جو اور گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے آگ سے نکال لائیے. سرکار فرماتے میں نکال کر لاؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. تو میں کہوں گا امتی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب جائیے، اگر آپ کے کسی امتی کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے نکال کر لے آئیے. کہتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے فرمائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگے کیا مانگتے ہیں. تو میں عرض کروں گا یا رب کریم میری امت میری امت امتی امتی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب آپ دوبارہ جائیے، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، ادنا 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 مثقال حبۃ خردل من ایمان فاخرجہ من النار، تو اسے بھی آپ آگ سے نکال لائیے. سرکار کہتے ہیں میں ان کو بھی آگ سے باہر نکال کر لاؤں. تو آپ غور فرمائیے یہ ہمارے علماء نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی. سب لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں شیطان تو ہوگا نہیں کیونکہ شیطان تو خود مقید ہوگا اور نفس ویسے مغلوب ہوگا. تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی بارگاہ میں دل میں ڈالے جانے والا خیال شیطان کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے ہی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلا لیا؟ اور وہ فریاد تو پہلے ہی کر رہے تھے یا اللہ کرم فرما، اے اللہ تعالیٰ حساب شروع فرما. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیر محتاج ہے اور اپنے بندوں کو سب کچھ عطا فرمانے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے اور کسی کی سفارش کا محتاج نہیں، وہ ان کی فریاد کو رد کرتا رہے گا. پھر ان کے قلب میں الہام ڈالے گا کہ آدم کے پاس جاؤ. آدم کے پاس جائیں گے، ان کے قلب میں الہام ڈالے گا، خیال ڈالے گا، نوح کے پاس بھیجیں گے، ان کے دل میں ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام. پھر ان کو الہام ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں. ایسا کیوں نہ ہوا کہ چلے اگر اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں بھیجنا ہی تھا تو ڈائریکٹ اپنے حبیب کا خیال دل میں ڈال دیا ہوتا. تو مولانا حسن رضا خان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. علماء اس کا جواب دیتے ہیں ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں آتے تو پھر تو مزہ نہ آتا نا. کچھ ایسے لوگ گزرے تھے جو سرکار سے پہلے گزر گئے، سرکار کی شان نہ دیکھ سکے. کچھ ایسے تھے جو سرکار کے زمانے میں تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے. کچھ ایسے جو بعد میں آئیں گے اور وہ سرکار کو مان نہ سکے. اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمام لوگوں کو پورے میدان محشر کا چکر لگوا کر آخر اپنے حبیب کی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور یہ ثابت فرمائے گا کہ آج اگر کسی کے اللہ کی بارگاہ میں شان ہے تو اس کے حبیب کی شان ہے. آج کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اس کے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے. تو اولین آخرین سب ایک ساتھ جان جائیں گے کہ سب سے بڑی شان اگر اللہ کے بعد کسی کی ہے مخلوق میں تو اللہ کے حبیب. اور ذرا غور فرمائیں،
بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بعض کہتے ہیں جی صرف اللہ سے مانگو. کون کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے، وہ دے سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہی دینے پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل بھی ہے، اولا بھی ہے. لیکن میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک کھڑا ہو کر بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت آپ کو براہ راست آسمان سے آپ کے صحن میں گرا کر دی ہو. ہے کوئی نعمت؟ نہیں. وہ غیر محتاج ہونے کے باوجود کسی نہ کسی سبب اور وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے. اور یہی میدان محشر میں ظاہر ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہوں گے لیکن کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی. جب اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ اشارہ ہے، یہ حدیثیں ہمیں بیان کر رہی ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ رابطے مضبوط رکھو، اور خصوصاً سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امداد کو روک لے گا اور دیگر انبیاء علیہ السلام مدد نہ کر سکیں گے تو ایک ہی ذات ہوگی جو اس وقت دامن رحمت پھیلا کے اپنی آغوش میں لے گی، اور وہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے آج حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج لے ان کی مدد، آج پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لیکن بات کتنی زبردست فرمائی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر وہاں بولا جاتا ہے جہاں شک ہوتا ہے، اگر آپ آ گئے تو میں آپ کو دے دوں گا، اگر تم مان گئے تو ایسا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض میدان معاشر میں ایسے ہوں گے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانیں گے. اسی لیے اگر کا لفظ استعمال فرمایا، اگر مان گیا تو پھر سرکار راضی نہیں ہو سکتے کہ پھر وہاں جا کر جب سب کچھ عیاں ہو جائے گا پھر ماننے کا فائدہ کیا. اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی طاقت اور قوتوں سے نوازا ہے، اور آپ اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں. میں تو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اور خصوصاً بہنوں سے، ہم چھوٹی چھوٹی نعمت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں. کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میری ناک موٹی کیوں ہے، پتلی کیوں نہیں ہے. کوئی اپنے چھوٹے قد کو کوس رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی رنگت کے بارے میں، کوئی ہیئر اسٹائل کے بارے میں، کوئی کاروبار کی کمی، کوئی جاب کے نہ ہونے کی شکایت، کسی کی بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمی نعمت کے شکوے میں تو مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان نعمتوں پہ توجہ نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی، جن میں 3 نعمتیں بہت بڑی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اگر وہ کافر پیدا کر دیتا تو آپ اور ہمیں کچھ بگاڑ دیتے اللہ تعالیٰ کا. اس نے اپنے عدل سے 1000 کو کافر گھرانے میں پیدا کیا لیکن اپنے فضل سے مجھے اور آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. آنکھ کھلی ہے تو ہم نے اللہ اس کے رسول کی آوازیں سنی ہیں. اذان کی آواز سب سے پہلے ہمارے کان میں آئی ہے اور ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہوئے، اور انشاءاللہ یہی ایمان لانا ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. کیا یہ آپ کا میرا کمال تھا؟ نہیں، صرف اللہ کا فضل ہے. پھر مسلمان تو پہلے بھی گزرے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے موحد تو پہلے بھی گزرے ہیں. دوسرا بڑا انعام کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخصائص الکبریٰ میں اٹھا کے پڑھیں، علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کئی طرق سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے. ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. وی آئی پی آخر میں ہی آتا ہے اور اس کو کھانا سب سے پہلے ملتا ہے، پروٹوکول سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے. تو ہمیں سرکار کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ایک شان اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا کہ سارے اولین آنے والے کھڑے ہوں گے اور ہماری پوری امت داخل جنت ہو رہی ہوگی. یہ کیا آپ کی میری خوبصورتی کی وجہ سے ہے، عقل مندی کی وجہ سے ہے، امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ہے؟
ہماری افرادی قوت کی وجہ سے ہے، بڑے بزنس کی وجہ سے نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طلب کیے بغیر محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا اور جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اور تیسرا کرم والا ہے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں پیدا کیا۔ ہماری نگاہ اگر سرکار کی طرف اٹھتی ہے تو فضیلت اور کمال کا پہلو تلاش کرتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں بنایا کہ معاذ اللہ نگاہ اٹھائیں تو نقص تلاش کرے۔ دو عالم تھے، ایک سرکار کے فضائل و کمالات بیان کر رہے تھے اور دوسرے کچھ فضائل و کمالات کی کمی کا ذکر کر رہے تھے، مناظرہ ہو رہا تھا، کئی دن تک مناظرہ چلتا رہا، کوئی ایک فتح یاب نہیں ہو رہا تھا۔ اگلا دن لاسٹ ڈے تھا، تو جو صحیح العقیدہ اور خوش عقیدہ شخص تھے جو سرکار کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے وہ گھر آئے، انہوں نے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، مصلی پر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا رب کریم مجھے کچھ الہام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قلب میں الہام فرمایا، آرام سے سوئے، اگلے دن مناظرے کے لیے گئے اور جا کے فقط ایک بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا مجھے دیانتداری کے ساتھ بتاؤ، 5-6 دن سے ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں قرآن کھولتا ہوں، تفسیریں کھولتا ہوں، حدیث کھولتا ہوں، ان کی شروحات کھولتا ہوں، ایسی آیات، ایسی حدیثیں، ایسے اقوال نکالتا ہوں کہ جس سے سرکار کے لیے کمال اور عزت کا پہلو نکلے، دیانتداری سے بتا تو کیا کر رہا ہے؟ تو جا کے ایسی آیات نکالتا ہے جس سے سرکار کی شان گھٹ رہی ہو، ایسی حدیثیں نکال کر لاتا ہے کہ کمال مصطفیٰ کا انکار ہو رہا ہو، تو بتا تو حق پر ہوگا کہ میں حق پر ہوں؟ تو شخص نے فوراً توبہ کی اور اس نے کہا کہ آپ ہی حق پر ہیں، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو جب جاتا تھا میں قرآن کھولتا تھا کہ سرکار کی تنقیص کا، سرکار کے نفس کا کوئی پہلو نکلے، تو واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آفت سے بچایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں پیدا کیا ہے، ہم سرکار سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سرکار کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور اس کرم کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے جو اللہ کا ہم پر انعام ہوا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تو کس قدر پست ذہنیت کا حامل شخص ہوگا۔ اگر کوئی بہن اپنے شوہر کی کم سیلری کو دیکھ کر اور دوسری عورت کے شوہر کے بڑے بزنس کو، بڑے مکان کو اور اس کے زیور کے بہت سارے سیٹس کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تو اس بہن کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو آپ کو وہ دیا ہے کہ خدا کی قسم کائنات کی ساری نعمت ایک طرف رکھ دیں اور سرکار سے نسبت اور پیار اور محبت کی نعمت کو ایک طرف رکھیں، کوئی نعمت اس کے مقابل ہو ہی نہیں سکتی۔ جب دیکھیں سرکار سدرت گئے سفر معراج پر، سدرت المنتہا پر پہنچے، یہ وہ مقام تھا کہ جس سے آگے کوئی بھی چیز نہیں جاتی ہے۔ سدرہ درخت کا نام ہے اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں جس مقام پر ہر چیز کی انتہا ہو جائے۔ تو جبریل امین ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور ہمارے سرکار بشر ہیں، سرکار کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، ہر نبی بشر ہوتا ہے، لیکن حدیثوں کے اندر چونکہ آیا اس لیے ہم یہ جرات کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سرکار اصل کے اعتبار سے نور ہے کہ آپ کا نور تخلیق کیا گیا، پھر وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لایا ہے، اور اس نورانیت کا جب غلبہ ہوتا تھا تو اس کا منظر آپ یہ دیکھیے کہ جب سدرت المنتہا پر پہنچے ہیں تو جبریل امین ایک نوری مخلوق یہ کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اوپر ایسے انوار و تجلیات ہیں کہ میرا نور جل کر ختم ہو جائے گا۔ جواب میں سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل جب نور ہلاک ہو جائے گا تو بشر تو بدرجہ اولا مرے گا، تو جبریل چلو واپس چلتے ہیں، پھر میں کہاں جا سکتا ہوں آگے؟ لیکن نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جبریل امین سے فرمایا اے جبرائیل ٹھیک ہے آپ یہی رہیں اور اپنی کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ غور فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر نمرود نے باندھا، ان قریب آگ میں پھینکنے والا ہے، تو جبریل امین آئے اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے،
وہ اللہ کے خلیل ہیں، یہاں اللہ کے حبیب ہیں، وہاں بھی جبرائیل، یہاں بھی جبرائیل، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجتیں مجھے بتائیں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اور یہاں حبیب فرما رہے ہیں جبرائیل تمہاری کوئی حاجتیں مجھے بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو اب یہ نقطہ ہے سمجھنے والا کہ جبریل امین نے خواہش کا کیا اظہار کیا، اپنی قسمت پہ قربان جائیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ التجا پیش کریں کہ جب آپ کی یہ امت پل صراط سے گزرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے، میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو۔ ذرا غور کریں، جبریل امین تمام فرشتوں کے رسول اور سردار ہیں، نوری مخلوق ہے، مقدس فرشتے ہیں، ہر نبی کے پاس اللہ کی وحی لے کر آنے والے ہیں، اور آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی جان بوجھ کے آپ کے ہاتھ پہ پیر رکھ دے تو برا محسوس کریں گے نا، اور اگر لٹا کے آپ کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دے تو اور زیادہ بے عزتی محسوس کریں گے، کیونکہ اس میں ایک ذلت کا پہلو ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جس فرشتے کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی وہ اپنے لیے بظاہر ایک ایسے عمل کو پسند کر رہا ہے جس میں بظاہر ذلت نظر آتی ہے، میں پر بچھاؤں اور یہ اپنے قدموں کو رکھتے ہوئے گزرتے ہوئے نکل جائیں، اس لیے کہ جبریل امین جانتے ہیں کہ بظاہر یہ ذلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں جب آپ کی امت کا مقام و مرتبہ ہے، سرکار اس سے محبت فرماتے ہیں میں جتنا اظہار عاجزی کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری عاجزی کو پسند کر کے مجھے اتنا ہی مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بڑا پیارا شعر بیان فرماتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ جب جبریل امین اپنی حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش بھیجنے کے لیے ہمارے نبی کے محتاج ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میدان محشر میں جبریل امین کا احسان لیں؟ تو پھر سرکار سے بارگاہ میں براہ راست عرض کرتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ہم گزرتے چلے جائیں کہ جبریل پر بچھا کے انتظار کر رہے ہو کہ ابھی یہ امت گزرے گی، پتہ چلا وہ تو دامن مصطفیٰ سے لپٹ کے جنت میں داخل بھی ہو گئی۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ ناز اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقدس فرشتہ اپنے پروں کو بچھانے کے لیے تمنا کا اظہار کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ نسبت سرکار ہے، جو کوئی کم علمی کی وجہ سے نسبت سرکار کی برکت اور فضیلت کو نہیں سمجھ سکتا اسے غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نسبت کیا فائدہ دے گی؟ عمل فائدہ دیتا ہے، صرف عمل فائدہ دیتا ہے، عمل بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن اسی وقت جب نسبت ہوتی ہے، دیکھیں کافر بھی عمل کر رہا ہے، این جی اوز کفار کی کتنا کام کر رہی ہے انسانیت کے نام پر، لیکن کیا ان کو میدان محشر میں کچھ ملے گا؟ نہیں۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے، حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کافر دنیا میں بظاہر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہمارے لیے ہے۔ کیوں؟ ہمیں سرکار سے نسبت ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، تو نسبت بے فائدہ کیسے ہوئی؟ اور میں آپ سے اگر پوچھوں یہ بتائیے کہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت ہے، تندرست و توانا ہے، دولت بہت زیادہ ہے، مال مویشی بہت زیادہ ہے، بزنس بڑا وسیع تھا، تلوار بہت اچھی چلانا جانتے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ نسبت میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ عورتوں کے سردار ہیں، ایک روایت میں یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑی متقیہ تھیں، پرہیزگار تھیں، آپ بہت زیادہ باپردہ تھیں۔ ہاں یہ اوصاف تھے، لیکن آپ کے فضل و کمال کے لیے اوصاف کافی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو سرکار سے نسبت تھی، آپ سرکار کی صاحبزادی تھیں، تو نسبت فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے کمی نعمت کے شکوے میں مبتلا ہونے کے بجائے اگر انسان ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر طلب کیے گئے فضائل کے پر غور و تفکر کرے تو انشاءاللہ کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آ سکتا۔
تو ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جو ایسے کرم نوازی فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، یہاں تو جب میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، میں جب چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، میدان محشر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، کہاں ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر مل جانا۔ عرض کی اگر وہاں نہ پاؤں تو فرمایا میزان پر آ جانا۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر حوض کوثر پر آ جانا۔ ان تین مقام کے علاوہ میں کہیں پر بھی نہیں ملوں گا۔ شارحین اس کی شرح بیان فرماتے ہیں کہ سرکار پل صراط پر اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو پار کرنے کی تشویش ہے، بلکہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر کوئی امتی ڈگمگائے تو اس کو سہارا دے کر پار اتارنا۔ میزان پر اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ کے اعمال کن رہے ہوں گے، بلکہ اس لیے آئیں گے کہ اگر کسی امتی کا کوئی ترازو کا پلڑا نیچے ہو رہا ہے، بدی کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، تو اپنے کرم سے اس کو اوپر کر دیں۔ اور حوض کوثر میں پھر اس لیے آئیں گے کہ جو میرے امتی پیاسے وہاں پر آ رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلا دیں۔ گویا کہ میدان محشر میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے پریشان ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے الفاظ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کے کمالات کو بیان کیا ہے۔ ان کے آخر میں آتا ہے یہ ہیں سے مراد میرے سرکار کی ذات۔ تو اس شعر کو ذرا غور سے سماعت فرمایا اور دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات جو آپ کر رہے ہیں یا کریں گے انہیں شعر کی شکل میں بیان فرمایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیند جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جہاں ایک لوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں پیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نسبت یہ دونوں با کمال ہیں۔ حضرت ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر یہ خدمت لازم کی تھی کہ سرکار جب رات میں تہجد کے لیے باہر تشریف لاتے تو میں لوٹا اور مسواک آپ کے پاس آپ کو پیش کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سردیوں کی سخت سردیوں کی ایک رات تھی، تو سرکار باہر تشریف لائے تو میں نے لوٹا اور مسواک پیش کیا، اور اس ڈیوٹی کی شدت اور سختی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا کوئی ایک معمول نہیں تھا کہ ابھی آپ ابتدائی رات میں سوتے تھے، آخر رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے پھر سو جاتے، یعنی سنت فجر پڑھ کے پھر مؤذن آتا تو آپ فجر پڑھانے چلے جاتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے سو جاتے تھے تو خود ارشاد فرماتے ہیں ہم نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ تو سرکار بغیر وضو یعنی جدید وضو نہیں کرتے تھے، آپ کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا تھا، آپ جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اور کبھی سرکار درمیان رات میں اٹھتے تھے، شروع میں سو گئے، درمیان رات میں نماز پڑھی پھر سو گئے، کبھی اول رات میں تھوڑا سا سوئے، بس اول رات میں عبادت کی، پھر سارے رات سوئے، پھر فجر میں اٹھ گئے۔ اب ایک غلام جو باہر لوٹا اور مسواک لے کے بیٹھا ہوا ہے اور شدید سردی ہو اور گمان یہ ہو کہ شاید ابھی سرکار آئیں گے، ابھی آئیں گے اور ابھی آئیں گے، اس کی ڈیوٹی کتنی سخت ہے۔ تو لہذا جب سرکار اس سخت سردی کے رات میں باہر تشریف لائے تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا اور مسواک پیش کیا
اور ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرکار کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. تو سرکار کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا سل ربیع, مانگ کیا مانگتا ہے. سل ربیع. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات میں اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں تقریباً یکساں الفاظ میں کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً یہ فرمانا کہ سل ربیع مانگ کیا مانگتا ہے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانے سرکار کو دے دیے ہیں, جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. مانگ کیا مانگتا ہے. کوئی ہم سے کہا جاتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے, ہم کہتے ہیں جی کوئی 2000 گز کا پلاٹ ہی دے دیں, کوئی مکان دے دیں, کوئی گاڑی دے دیں. ہم تو ہے دنیا دار آدمی. کوئی نیک آدمی اگر ہمارے گھر میں آ جائے, کوئی بزرگ آ جائیں, کوئی پیر صاحب آ جائیں, تو ہمیں سارے گھر کے مسئلے یاد آ جاتے ہیں. جی دعا کریں بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کو جاب نہیں مل رہی, فلاں کو. آخرت کے بارے میں تو شاید ہی کوئی سوال کرتا ہو. لیکن وہ صحابی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ تھے, اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا اختیارات دیے ہیں. لہذا عرض کیا رسول اللہ, ربیع جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت اور پڑوس مانگتا ہے. دیکھیے ایک فٹ پاتھ پہ آدمی بیٹھا ہو فقیر, اور میں جا کر کہوں کہ بھائی جان ذرا 2 کروڑ روپے دینا, صحیح ہوگا؟ آپ ہنسیں گے نا, مفتی صاحب فقیر سے 2 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بڑی چیز دے نہ سکے اس سے کچھ لینا یہ مزاح ہے, مذاق ہے, اس کی حقارت کا احساس دلانا ہے. لیکن حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کویسچن کیا, یا رسول اللہ ربیع جنت میں آپ سے آپ کے رفاقت مانگتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا دے سکتے ہیں تبھی مانگا ہے, اگر نہیں دے سکتے تو معذلے تو سرکار کے ساتھ مذاق ہوتا. سرکار نے شاہ فرمایا آؤ غیر ذالک, اے ربیع اور اس کے علاوہ. یا آؤ بمانے واو ہے, بعض نے کہا آؤ ویسے یا کے معنی میں آتا ہے, لیکن آؤ غیر ذالک تو شارحین کہتے ہیں یہ واو ہے. سرکار نے فرمایا اور اس کے علاوہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کے رفاقت میں نہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. تو سرکار نے اظہار عاجزی کے لیے بیان فرمایا تو کثرت سجود سے میری مدد کرو. اس پر بعض لوگ یہ مطلب شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو سرکار نے فرمایا کثرت سجود کریں, اس کا مطلب ہے سرکار نہیں دیں گے سجدے دیں گے. اگر سجدے دیتے تو پھر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ پھر آپ کیا مانگوں آپ سے, سجدوں سے لے لوں گا. تو سرکار کا فرمانا کہ سل ربیع مانگ کیا مانگتا ہے ثابت کرتا ہے, جیسے کہ شارحین نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خزانے دیے ہیں, جس کو جو چاہے عطا فرما دے. جیسے آپ نے اسطوانہ حنانہ کے بارے میں مشہور واقعہ سنا ہے. یہ ایک ستون تھا جس سے ٹیک لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو میرے سرکار ممبر کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ وہ ستون ایسا رونے لگا کہ جیسے اونٹنی سے اس کے بچے کو جدا کر لیا جائے تو وہ اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. سرکار آگے بڑھے, اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے رونے کی آواز صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی, پوری مسجد نبوی میں اس کی آواز گونج گئی. ورنہ ستون ایک بے جان ہے, اگر یہ دیوار رو رہی ہے تو مجھے آپ کو کیا پتا کہ دیوار رو رہی ہے. گویا کہ سرکار کا معجزہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے فراق میں رونے کے بدلے میں ملنے والی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی آواز سب کو سنانا چاہتا تھا. اس لیے صحابہ کرام نے سنی کہ وہ رونے لگا, سرکار آگے بڑھے اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہوا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ستون سے کہا اگر تو چاہے تجھے زمین میں لگایا جائے تو یہاں کے لوگ تیرے پھل کھائیں گے, جڑیں نکلیں گی, پتے نکلیں گے, پھل نکلیں گے, لوگ تیرے پھل کھائیں گے. اور اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں. تو اس درخت نے مجھ سے فریاد کیا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے. ہے بے جان. میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں درخت اگر لگا ہو نا زمین میں, ہماری شریعت کہتی ہے بے جان ہے, لیکن میڈیکل سائنس یا سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ جاندار ہے, کہ وہ نشو و نما پاتا ہے. لیکن اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو شریعت تو پہلے ہی اس کو بے جان کہہ رہی تھی, سائنس بھی کہے گی کہ بے جان ہے. لیکن جس ستون سے سرکار ٹیک لگا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی شعور کی بلوغت عطا فرما دیتا ہے کہ بے جان ہونے کے باوجود جانداروں سے زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے. وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑے انعامات سے نوازا ہے,
مانگنے کا موقع ہے، مانگ لو، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا دنیا میں لگاؤں کہ جنت میں؟ تو اس نے فوراً کہا رسول اللہ مجھے جنت میں لگایا جائے۔ اب انشاءاللہ میدان محشر میں جب آپ اور میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سرکار کی شفاعت سے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کا پھل کھائیں گے اور میں بھی اس کا پھل کھاؤں گا۔ تو یہ سرکار کی نسبت کی برکات ہیں جو صحابہ کرام نے حاصل کی ہیں، یہ امت حاصل کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام الخصائص الکبریٰ کی ہی روایت ہے، جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فضائل بیان کیے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے کتنا بڑا آپ کو انعام دیا ہے، بغیر طلب کیے آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نبوت نہ دیتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا، اور آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے امت میں پیدا کر دیا ہے۔ آخری بات، جب سرکار پیدا ہوئے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، چھوٹے سے ہیں لیکن لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں۔ جب کان قریب کیا گیا تو آواز ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ جب سرکار کا وصال ہونے لگا تب لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے ہیں، کسی نے کان قریب کر کے سنا، آواز آئی ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اتنی محبت اور اتنا پیار تو ماں بھی نہیں کرتی ہے، وہ بھی مرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا زیور وہاں رکھا ہے، وہ ذرا اس کو سنبھال لیو، اور وہ ویل میں نے وہاں رکھی ہے کر دیو، ہائے میرا مال، ہائے میرا زیور۔ اور باپ بھی مرتا تو کہتا ہائے کاروبار اب چلائے گا کون؟ اپنی اولاد کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شعوری بلوغت سے نوازا ہے کہ نہ اپنی فکر ہے نہ اپنے کسی اور کی فکر ہے تو امت کی فکر ہے، اور فوت ہو رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے۔ یہاں ایک آخر میں نفیس نکتہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین، تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، اور ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت۔ یقینی سی بات ہے کہ ارحم الراحمین کی رحمت رحمت للعالمین سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی صفات یقیناً انتہائی اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل تو نہیں ہے نا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سرکار نے پیدا ہوتے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اور بوقت وفات بھی یہی فریاد کی ہو؟ نہیں، اللہ کی رحمت کی آغوش میں نہیں، اللہ تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر۔ کیوں؟ اس کا جواب علماء یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اگر سرکار ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی قہاریت جباریت غلبہ پاتی اور کوئی امت پکڑا جاتا، مارا جاتا، لیکن میرے آقا سراپر رحمت ہے، یہاں قہر نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اس لیے اس رب کریم میرے حوالے کر دے کہ تیری ذات تو میں نیاز ہے، جو تیرے قبضے میں آئے گا تو ہو سکتا ہے عذاب میں چلا جائے، لیکن جو میرے پاس آئے گا تو جس نے اپنی زندگی میں کافر کو بھی تلوار سے نہیں مارا، جب اس کی بارگاہ میں آپ کا محبوب امت ہی آئے گا تو جہنم میں کیسے جائے گا؟ سرکار جنت میں لے جائے گا۔ ایسے پیارے نبی کے اللہ نے ہمیں امت میں پیدا کیا ہے تو نبی کی قدر کریں، نبی سے پیار کریں، نبی سے محبت کریں۔ لیکن بس آخری بات کہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت 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 کی تصویر روزانہ پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 2-4 نعرے لگائیں، تھوڑی سی نعت خوانی کروائیں، 12ویں میں جھنڈیاں لگا لیں، جھنڈے لگا لیں اور کہیں جی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا کہنا مانتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، آپ کا میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بیوی بچے قربان، کاروبار قربان۔ ماں کہے اچھا بیٹا، اچھا ایک گلاس پانی تو پلا۔ اوہ اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اچھا بیٹا میرے پاس بیٹھ جا، 2-4 باتیں کر لے۔ ارے اماں میرے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ بیٹا اس ٹائم باہر نہ نکل، حالات خراب ہیں۔ ارے اماں میں تو ضرور جاؤں گا۔ بیٹا فلاں سے مل، وہ بہت اچھا ہے۔ اماں اس کو تو شکل دیکھ کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹا اس سے نہ ملنا، وہ بہت برا ہے۔ اماں وہ تو میرا جگری یار ہے۔ لیکن پھر کہے اماں ویسے ایک بات بتاؤں، آپ سے محبت بہت ہے، آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان۔ بتائیں دعوی محبت ماں میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟
زور سے بولے, مزہ نہیں آیا, زور سے بولے, آپ سو تو نہیں رہے, یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ اب ایک امتی کہے یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت رکھتا ہوں, آپ کے نام پہ میری جان قربان, مال قربان, بیوی بچے قربان, سب کچھ قربان, اور پھر سرکار ارشاد فرمائے کہ علم حاصل کرو, اور وہ کہے یہ ٹائم نہیں ہے. سرکار فرمائے نماز پڑھو, یہ نماز کا ٹائم نہیں ہے. سرکار فرمائے جھوٹ مت بولو, جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. سرکار فرمائے دھوکہ نہ دو, فراڈ نہ کرو, ہم کہیں جی تو ہمارے رگوں کے اندر رچ بس گیا ہے. سرکار فرمائے ظلم نہ کرو, ہم اپنی بیویوں پر, اپنے بچوں پر, اپنے دوستوں پر, اپنے نوکروں پر ظلم کریں, اور پھر کہیں یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت ہے, اور نعرے لگائیں غلامی رسول میں کیا ہے, موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں اب یہ گولی چل جائے نا تو موت کیا قبول ہوگی وہ سب پتہ چل جائے گا. نعرے لگانے میں کیا جاتا ہے, گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے ہم لگاتے ہیں, اور جو جتنا بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہم کہتے ہیں اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہے. ہم نے یہ بھی ایک معیار قائم کر لیا, گلے پھاڑ کے نعرے لگاؤ تو یہ عشق رسول میں سب سے آگے ہے. حالانکہ عشق رسول میں سب سے آگے وہ ہوگا جو اپنے نبی کا کہنا مانتا ہوگا, جو اپنے نبی کا حکم مانتا ہوگا, جسے صحابہ کرام نے کیا. دیانتداری سے بتائیے, کیا قیامت تک صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی سرکار کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بولے. حالانکہ اس دور میں ہماری جیسی مروجہ نعت خوانیاں نہیں تھی, ہمارے جیسے مروجہ 12ویں شریف اس زمانے میں نہیں تھی, لیکن ہے جائز. اس پہ کبھی میں دلائل انشاءاللہ عرض کروں گا, مکہ مسجد آئیے گا, وہاں پہ میں انشاءاللہ دلائل عرض کر دوں گا. اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن سمجھا رہا ہوں ایک بات, جو ہمارے ہاں معمولات ہیں ایسے تو اس دور میں نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود آپ بھی اقرار کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ صحابہ کرام سرکار سے سب سے زیادہ محبت اور عشق رکھا کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے سرکار کا کہنا مانا ہے, اطاعت کی ہے. سرکار کی زبان اقدس سے جملہ نکلا نہیں کہ انہوں نے پانی کی جگہ اپنے خون کو بہایا ہے. سرکار نے فرمایا مکہ چھوڑ دو, بیوی بچوں کو چھوڑو, کاروبار چھوڑو, اپنے باغات چھوڑو, مویشی چھوڑو, ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کو چھوڑو. لبیک یا رسول اللہ کہہ کے مکے سے ہجرت کر لی ہے. جب صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے, انصار صحابہ سے فرمایا اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دو. صحابہ کرام نے فوراً اپنے مال دے دیے. سرکار نے فرمایا جانیں قربان کرو, جانیں قربان کر دی. سرکار نے مال مانگا, صدیق اکبر نے پورا گھر کا مال لا کر دے دیا, عمر فاروق نے آدھا مال لا کر دیا. لوگوں نے مال کے ڈھیر لگا دیے. جو سرکار کے زبان اقدس سے نکلا صحابہ کرام نے پورا کیا. وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. اور ہم ہیں زبان کے غازی, ہمیں باتوں کے غازی. ہم سے باتیں کروا لیں بڑی بڑی, بڑے بڑے دعوے, چیخنا چلانا, اس کے بعد عمل بالکل بھی نہیں. اپنے جو امتی نبی کی غلامی کا دعویٰ کرے اور پھر آقا کا کہنا نہ مانے. اگر آپ کی زوجہ آپ کا کہنا نہ مانے تو, آپ کے بچے آپ کا کہنا نہ مانے تو, آپ کے دکان میں کام کرنے والا امپلائی آپ کا کہنا نہ مانے تو, اگر آپ افسر ہیں آپ کا ماتحت کہنا نہ مانے تو, ہمارا موڈ آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ تم میرے ماتحت ہو کہ میرا کہنا نہیں مان رہے ہو. اور اگر آپ کسی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے کچھ کارروائی نہیں کر سکتے, کم از کم ڈسہارٹ تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے آقا ہیں, سردار ہیں, جب وہ اپنے غلاموں کو حکم فرمائے اور غلام جان بوجھ کر نبی کریم کی نافرمانی کرے تو کیا آپ کو کوفت نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا آپ ڈسہارٹ نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا آپ کو رنج نہیں ہوتا ہوگا؟ جس امتی کے لیے پیدا ہوتا ہی فرمائے ربی حبلی امتی, بوقت وفات یاد رکھے, میدان محشر میں دیوانہ وار اپنے امتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے حاضری دے, اور وہ امتی سرکار کا کہنا نہ مانے, تو سوچئے کس قدر بے مروتی کی بات ہے. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن کاش یہ نعرہ بھی لگے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے, غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں علم دین کا سیکھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں گناہوں کا چھوڑ دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں بیوی بچوں کے ساتھ مناسب سلوک کرنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں دھوکہ فراڈ جھوٹ چھوڑ دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں فیس بک پر لڑکیوں کو دوست بنانا ترک کر دینا بھی قبول ہے, فیک آئی ڈیز بنا کے جال ڈال کر اور کانٹے ڈال کر لڑکیوں کی مچھلیاں پکڑنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے. یہ جب نعرے لگیں گے تو مزہ آئے گا. کاش ہماری بہنیں لگائیں نعرہ کہ غلامی رسول میں پردہ بھی قبول ہے, غلامی رسول میں شوہر سے بدتمیزی کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں بدنگاہی چھوڑ دینا بھی قبول ہے, تو کمال ہوگا.
اب آپ کہیں گے مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھیں، ہم اتنے سختی کے عادی نہیں ہیں، ہم زیادہ سن لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سننے نہیں آئیں گے، نہ آپ کو بلائیں گے. تو بڑی شکریہ، بڑی مہربانی. تو میں نے یہاں پر آپ کو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں. آپ بلاتے ہیں نہیں بلاتے، آپ ناراض ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، کم از کم میدان معاشر میں تو سرکار کی بارگاہ میں سرخرو پہنچوں گا. باقی آپ کا معاملہ آپ کے سپرد ہے. صحیح بات یہی ہے کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. ہمیں تو شارٹ کٹ بتائیے کہ آپ جو کچھ کریں، فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، بدنگاہی کریں، نمازیں چھوڑیں، کچھ بھی کریں، انشاءاللہ آپ سب عاشق رسول ہیں. میدان معاشر میں پہنچیں گے تو جنت آئے گی. حضور آپ کہاں تھے؟ فرشتے آئیں گے، حضور تشریف لائیے، جنت آپ کو ویٹ کر رہی ہے، سیدھے جنت میں ڈال دیں گے. حساب و کتاب ہوگا بنگلہ دیشیوں کا، ہندوستانیوں کا، پاکستانی بھی سارے لائن میں کھڑے ہوں گے، USA کے VIP سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جو جتنی نعمتوں میں ہے یاد رکھیں، اس کی گرفت اتنی ہی سخت ہوتی ہے. یاد رکھیں. آپ کو شاید جملہ برا تو لگے گا، لیکن جیسا اللہ نے آپ کو نعمت میں رکھا ہے نا، ہمارے انڈیا کے مسلم بھائی کس قدر خوف میں ہیں، بہنیں اپنی عزتوں کے معاملے میں کس قدر خوف زدہ ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہمارے حالات ہیں وہ دیکھیں، ہم کس طریقے سے کراچی میں ہم نے گزارا کیا. اب تو حالات بہتر ہوئے ہیں، ورنہ اس طرح چھریوں پہ، گلے پہ چھریاں چلتی ہیں، چھریاں، اعضا کاٹ دی جاتے ہیں، آنکھیں باہر نکال دی جاتی ہیں لسانی بنیادوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن سے رکھا ہے، یہاں سب کچھ ہے. لیکن جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ رسول یاد رہتا ہے. جب ہمیں مار پڑتی ہے، جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی یاد آتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں فریاد بھی کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بزرگ نے فرمایا تم خوشی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ غم میں تمہیں کبھی نہیں بھلائے گا. وہ تو بھول سے پاک و صاف ہے. محاورتاً فرمایا وہ تمہیں غم میں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں نعمت عطا فرمائے گا. ہم لوگ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم میں اللہ یاد آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نبی کی اطاعت کا ذہن بھی بنائیں. یہی معیار محبت ہے. جو اس معیار پہ پورا اترے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت پرموز اور بہترین جملوں کے ساتھ ایک عظیم اسکالر کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا. آپ لوگ ٹی وی جو ہے وہ ضرور گھر میں آن کیا کریں. AR بھائی اور حضرت جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ کے مسائل اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھے. حضرت نے آپ پر واضح کر دیا عبادات یہ بھی ضروری ہیں، اور عبادات کی روح ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ بھی ضروری ہے. خالی جسم بھی کافی نہیں اور خالی روح بھی کافی نہیں، دونوں کا ملاپ نام ہے زندگی. اسی لیے آپ لوگوں کو اعمال بھی کرنے ہیں اور اعمال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی رکھنی ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں، ورنہ ایسا ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ توحید بھی نہیں مانے گا تمہاری، نہ تمہارا یوم آخرت پر ایمان مانے گا اگر تمہارے پاس ان کی روح عشق مصطفیٰ نہیں ہے. تو دونوں چیزیں لے کر چلنی ہے. اب میں آپ سب سے گزارش کروں گا، پہلے ایک اعلان سماعت کر لیجئے. انشاءاللہ الرحمن یہ جو چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں سنڈے سے لے کر جب تک آپ کے اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، ہم اسپیشل کلاس شروع کر رہے ہیں. 11 سے 2 بجے تک اسکول بچوں کو حفظ جو ہے وہ کروایا جائے گا. آپ اپنے بچوں کو بھیجیے 11 سے لے کے 2 بجے ظہر کی نماز تک. یہ سنڈے سے شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ الرحمن میں جو ہے وہ خود پڑھاؤں گا، ہمارے ساتھی بھی ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں